بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے شرک کے بارے میں کہ شرک کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل شرک پہ بہت زیادہ فتوے لگتے ہیں، یہ کر دیا یہ بھی شرک ہے، وہ کر دیا وہ بھی شرک ہے، یہ کیوں کیا یہ بھی شرک ہے، یعنی کہ ہر بات کوئی ہم نے شرک بنا دیا۔ یعنی کہ اب آپ کو مسلمان کم ملیں گے اور مشرک زیادہ ملیں گے، یعنی کہ ہر مسلمان کو ہم نے کیا کر دیا ہے کہ یہ مشرک بن گیا۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ لفظ شرک جو ہے کن چیزوں کو شامل ہوتا ہے اور کن چیزوں کو شامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، پہلے ہم شرک کو ویسے دیکھتے ہیں کہ یہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کا لفظی معنی کیا ہے۔ شرک کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ شریک ہو جانا، کسی کے ساتھ شریک ہو جانا یا کسی کا شریک بن جانا۔ یہ شرک کا لفظی معنی ہے، کسی کا شریک بن جانا۔ اچھا، اب اس لفظ کو پہلے سمجھنے سے پہلے ایک میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے، جتنی بھی کائنات اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک تھا کائنات بنانے میں؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک تھا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب اچھی طرح سمجھنا ہے، شرک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کا شریک بن جانا، یعنی کہ جب کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ اس کا حصے دار ہے، اس چیز کا حصے دار، یعنی کہ اس شریک لفظ کو ہم تھوڑا سا اس کو مزید کھولتے ہیں کہ کسی کا حصہ دار بن جانا، کسی کا حصہ دار بن جانا، یعنی کہ فلاں بندہ فلاں بندے کے ساتھ جو شریک ہے اس کا حصے دار ہے۔ یعنی کائنات میں اگر کوئی انسان یہ نظریہ رکھے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حصے دار ہیں کائنات میں، اللہ کے حصے دار ہیں کائنات میں، یعنی کہ زمین چلانے میں وہ اللہ کے حصے دار ہیں، ٹھیک ہو گیا، یا کائنات کے چلانے میں وہ اللہ کے حصے دار ہیں، یا کائنات کے بنانے میں وہ اللہ کے حصے دار ہیں، یعنی کہ شریک ہیں، یعنی کہ جب اللہ بنا رہا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کو مشورہ دے رہے تھے، یا اللہ کے ساتھ وہ بنا رہے تھے۔ یا اب ہم یہ کوئی بندہ یہ نظریہ رکھے کہ جو آسمانوں سے بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ اللہ رب العزت کو کسی سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ میں اب بارش کرنے لگا ہوں کہ تو مجھے اجازت دے۔ اللہ کسی کی اجازت لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ مطلب کہ اللہ کا شریک کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یعنی کہ اللہ نے بارش کرنی ہو تو اللہ کسی سے پوچھتا ہے، یا اللہ بارش کرنے لگا ہے تو کوئی اس کو منع کر دیتا ہے تو اللہ بارش اب نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا حصے دار تھا، وہ شریک تھا، تو شریک نے اس کو منع کر دیا۔ تو یہ پوری دنیا میں ایسا آپ کو مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ مسلمان یہ سوچتا ہو یا یہ نظریہ رکھتا ہو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی بندہ ایسا ہے یا کوئی ہستی ایسی ہے یا کوئی ایسا اللہ کا ولی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ہے، یعنی کہ حصے دار ہے۔ ایسا نظریہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، کوئی بھی ایسا نظریہ مسلمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ حکم صادر کر دیتا ہے، وہ حکم ڈال دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو پھر اس کام کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، یعنی کہ اہل سنت ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا یہ نظریہ تو کنفرم ہے